نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں نئے سال سے ہی تہیہ عزم ارادہ کرنا چاہیے دین پر زندگی گزارنے کا، کیونکہ اس مہینے میں کربلا کا واقعہ وہ یہی درس دیتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بنیادی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہونا چاہیے۔ پھر اپنی توجہ کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کی توجہ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ہر نئے سال میں، ہر نئے مہینے میں اپنی اولاد کو بھی دیکھیں کہ ہماری اولاد کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، وہ کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ ایک حدیث کی مختصر تشریح آپ کے سامنے آج کے اس نشست میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم القرآن و محبتی و محبت اہل بیتی، کہ اے مسلمانوں اپنی اولاد کو تعلیم دو قرآن مجید کی، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، و محبتی میری محبت کی تعلیم دو، میری محبت انہیں سکھاؤ، و محبت اہل بیتی اور میرے اہل بیت کی محبت انہیں سکھاؤ۔ اب تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز قرآن مجید۔ دیکھیں انسان کچھ بھی بن جائے لیکن وہ قرآن مجید کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یعنی آپ دنیاوی تعلیم کے ذریعے کچھ حاصل تو کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے حاصل ہونے والا سکون وہ صرف قرآن مجید کے ذریعے ہی سے مل سکتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو، تاکہ آپ کی اولاد دنیا کے نشیب و فراز میں، دنیا کے حالات کے آنے جانے میں وہ پریشان نہ ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کے حالات کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یورپ میں سب کچھ ہے لیکن خودکشیاں ہو رہی ہیں، سارا کچھ موجود ہے، بڑے بڑے عہدے ہیں، مال و دولت ہے، اور اپنی جانیں ضائع کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس سکون نہیں، ان کے پاس اطمینان نہیں، قرآن مجید کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز جو اپنی اولاد کو تم سکھاؤ وہ قرآن مجید ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرہ جس بے راہ روی کا شکار ہے، جہاں اتنی بد اطمینانی اور بے سکونی پھیل گئی ہے کہ جیسے جیسے جدید تعلیم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندان اجڑ رہے ہیں۔ وہ ماں باپ جو بڑے اپنا سارا سرمایہ اور ساری جمع پونجی اپنی اولاد کی شادیوں میں لگا دیتے ہیں، کوئی بیٹے کو روتا ہوا دیکھتا ہے اور کوئی بیٹی کو اجڑتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم سب کچھ اولاد کو تو دیتے ہیں لیکن انہیں ہم قرآن مجید نہیں دیتے۔ اور ہماری پاکستان کی دنیاوی تعلیم وہ تو تعلیم ہی نہیں ہے، وہ تو ایک روزگار ہے، اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ نوکری ملے۔ تو اب جب نوکری کا چکر، پیسہ کمانے کا چکر ہوگا تو بندہ ہر رشتے کو پیسے میں پرکھے گا، ہر چیز کو پیسے کی نگاہ سے دیکھے گا۔ تو ضروری ہے کہ انہیں قرآن مجید سکھایا جائے تاکہ ان کی زندگی میں یہ پیسے کی قدر و قیمت زیادہ نہ ہو، یہ دنیاوی ساز و سامان کی اہمیت اتنی نہ ہو، اور بے سکونی، بد اطمینانی سے وہ محفوظ رہے۔ اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ علموا اولادکم القرآن و محبتی، اور میری محبت کی تعلیم انہیں دو، کیونکہ حضور کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں۔ وہ جو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے ہاں اس کی اولاد سے، والدین سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ میری محبت کی تعلیم قرآن مجید کے ساتھ انہیں دو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار تو ہر کلمہ گو ہے، ہر کوئی خود کو عاشق رسول کہتا ہے، محب رسول کہتا ہے، اور اس کے دعوے بڑے ببانگ دوہل کیے جاتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت رسول کی کچھ علامتیں ذکر کی ہیں روایات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، صحابہ اکرام آپ کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے، کوئی اٹھا کر مل رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، جسم کے ساتھ لگا رہا ہے تبرک کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، ایسا کرنے پہ تمہیں کس چیز نے ابھارا، ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، صحابہ نے، حبا للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے،
یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے اس لیے آپ کے وضو کے پانی کے قطروں کو ہم زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو سچ بولے، یعنی عاشق رسول وہ ہے جو سچا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا، وہ محب رسول نہیں ہو سکتا۔ اس ترازو کے اندر اگر ہم پاکستانی قوم کا تولنا کریں تو بہت کم لوگ ہوں گے، 22 کروڑ میں سے 22,000 بھی نہیں ہوں گے جو سچے ہوں۔ ہمارے ہاں تو جھوٹ فیشن بن چکا ہے، سیاست میں جھوٹ ہے، تجارت میں جھوٹ ہے، لین دین میں جھوٹ ہے، معاملات میں، معاشرت میں، ہماری زندگی جھوٹ کی پٹڑی پہ دوڑ رہی ہے۔ اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت پوری ادا کرے، خیانت نہ کرے۔ خائن، دھوکے باز، فراڈی وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا، یعنی کسی بھی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرنے والا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اس لیے وہ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو حضور نے فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا محبت کا دعوے دار ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، خواہ اس کا پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا پڑوسی اپنا ہو یا غیر ہو، اس کا پڑوسی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو یا برا برتاؤ کرتا ہو۔ مومن وہ ہے، عاشق رسول وہ ہے، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک رکھے۔ اور تیسری چیز جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، ایک قرآن، دوسرا محبت رسول، اور تیسرا فرمایا محبت اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت انہیں سکھاؤ، میرے گھرانے کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھاؤ، میرے خاندان کی محبت اور عقیدت کو ان کی زندگی کا جزوی لازم بناؤ۔ جس بندے کی زندگی میں اہل بیت کی محبت نہیں اس کا ایمان مکمل ہی نہیں۔ غدیر خم کے موقع پر حج سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، ایک جو حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میں اپنا خاندان، اہل بیت، ان 2 کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے بھی محبت کریں، وہ بھی سکھائیں اولاد کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سکھائیں اولاد کو، اور اہل بیت کی محبت بھی سکھائیں اولاد کو۔ یہ روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی موجود ہے کہ فرمایا بعض دیگر کتب میں حدیث میں ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم و تربیت دو، یعنی 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتی ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن مجید کی تعلیم دو۔ اب ہم دیکھیں اس محرم کے پاک دنوں میں ان 3 کاموں میں ہمارے پاس کیا ہے۔ اگر کمی ہے تو پورا کریں، اگر کچھ ہے تو شکر ادا کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔